اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ابھی کووڈ-19 کے ہی مراحل سے دوچار ہے پوری دنیا، اور بطور خاص ہم پاکستان کی بات کریں اور پاکستان سے متعلق دنیا بھر میں جہاں رہنے والے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، وہ سب کرونا کا ہی اس وقت شکار بھی ہیں، اور اس کے تحفظ کے لیے SOPs بھی اختیار کر رہے ہیں، اور تمام تر وہ اسٹریٹجیز کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے کہ جس میں ہماری حفاظت ممکن ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو فلسطین پر مسجد اقصی، جسے قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور جو نبی کریم علیہ السلام اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے تحفہ ہے کہ جس کا تحفظ اور جس کی اہمیت اور فضیلت اہل اسلام ہی جانتے ہیں۔ اگرچہ یہ مقدس مقام ہے مسلمانوں کے لیے بھی، اور کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی، مسیحی برادری کے لیے بھی بڑا مقدس مقام ہے، لیکن ظاہر ہے یہ اس کا تحفظ جو ہے، اس کے تحفظ کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلے مسلمان سامنے آتے ہیں۔ اب یہ کہ مقبوضہ علاقہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے اس پر جس طریقے سے بمباری ہوئی، جس طریقے سے مسلمان شہید ہوئے، جس طرح بے گھر ہوئے، جس طرح خوراک کی انہیں تنگی ہوئی، جس طرح امن وہاں پر باقی نہیں رہا، جس طرح وہاں پر پیاس کے مسائل ہوئے، جہاں وہاں پر خوراک کے مسائل ہوئے اور دیگر بڑے مسائل ہوئے، جانی نقصان بھی ہوا، بچے خاص طور پہ، خواتین خاص طور پر، یہ بہت زیادہ وکٹمز اگر ہم دیکھیں، پھر اس کے ساتھ نوجوان، بزرگ، ہر عمر کا بچہ۔ ایک چیز جو دیکھنے میں آئی وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں اسلام کے آنے کے بعد، لیکن آج بھی اگر آپ اسلامی ایک حمیت کا جذبہ دیکھنا ہے تو وہ فلسطینی مسلمانوں میں آپ دیکھیں کہ کس طرح بمباری کے باوجود ان پر کس طریقے سے میزائل داغے جا رہے ہیں، کس طریقے سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمانوں کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شہداء کو جنت کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرمائے، مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ وہ صحیح معنوں میں جنت کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جنت کے لیے اگر کوئی کوشش کر رہا ہے تو فلسطینی مسلمان کر رہے ہیں۔ بظاہر وہ بیت المقدس مسجد اقصی کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن وہ تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ وہ مقدس مقام ہے کہ ہمارے عقیدے کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے اس مقام پر انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو قرآن کریم کی نص قطعی سے اس کی اہمیت اور فضیلت سامنے آ جاتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور اس کے بعد کے جو سفر کے سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسجد اقصی کی ایک اہمیت ہے، اور ایسی اہمیت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا میں اگر آپ ممالک کے لحاظ سے 54 یا 56 جو اسلامی ممالک ہیں، اس میں ایک ملک ایسا ہے ترکی، جس کو یہ ایک اعزاز، یہ آنر، یہ فضیلت حاصل ہے کہ جب وہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو ایٹ اے ٹائم اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف بھی ہوتا ہے، اور اس کا رخ قبلہ اول کی طرف یعنی مسجد اقصی کی جانب بھی ہوتا ہے۔ یہ ایک ان کے لیے اعزاز بہت بڑا۔ باقی دنیا کا ظاہر ہے جو جغرافیائی جو صورتحال ہے وہ آپ جانتے ہیں، لیکن میں نے ترکی کے حوالے سے بتایا۔ بہرحال مسلمانوں میں ایک بیداری پیدا ہوئی ہے، اور جہاں بیداری پیدا ہوئی ہے وہاں اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک جذبہ ہمدردی بھی پیدا ہوا ہے، اور یہ ایک فطری بات ہے، چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ امت مسلمہ جو ہے یہ جسد واحد ہے، یہ جسد واحد ہے، ایک جسم ہے بالکل۔ اگر جسم کا ایک حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو آج اگر خلیج میں یہ صورتحال ہے، آج اگر فلسطین میں یہ صورتحال ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں رہنے والے کلمہ گو مسلمان جو ہیں وہ اس سے بے خبر رہیں، یا لا تعلقی کا اظہار کریں، یا اس میں انٹرسٹ نہ لیتے ہوئے نظر آئیں؟ الحمدللہ احساس ٹرسٹ جو ہے وہ ہر موقع پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے سب سے زیادہ پیش نظر آنے والا ادارہ ہے۔ احساس ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو اس بات کو پیش نظر رکھتا ہے کہ آج
اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، آج اس وقت کون سا مسلمان کس سچویشن میں ہے، آج اس وقت کس مسلمان کو ہماری کون سی مدد پہنچ سکتی ہے، تو اسی اعتبار سے پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل کے نام سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل میں یہی اپیل آپ سے کی جائے گی۔ اس وقت میں موجود امریکہ میں اور اس کے گرد و نواح میں جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اور ARYQ TV کے ذریعے جہاں جہاں نشریات جا رہی ہے، ان سے میں ضرور درخواست کروں گا کہ احساس کے اس اپیل پر تو ضرور لبیک کہیں۔ ہمیشہ کرتے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں ہے، ہمیشہ آپ بہت اچھے طریقے سے تعاون کرتے ہیں۔ اور وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے تحت آپ تعاون کرتے ہیں اچھے کام میں، بہت اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے، قرآن کا بھی یہی حکم ہے۔ تو آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ جو ہے اپنے پورے تعاون کے ساتھ اس اپیل پر لبیک کہیں، اپنے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ $1 دے رہے ہیں یا آپ £1 سے مدد کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ کسی کے لیے صرف پانی کا ایک انتظام کر رہے ہیں، کسی ایک فیملی کے لیے انتظام کر رہے ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کسی کے لیے صرف خوراک کا یا میڈیکیشن کے حوالے سے کسی کا انتظام کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کچھ کر رہے ہیں۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ حکم ہے۔ تو نیکی جو ہے، نیکی ہوتی ہے، اس کا درجہ کس مقام پر پہنچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اپنی شان کے مطابق کس طرح آپ کو اس کا اجر و ثواب دینا چاہتا ہے، کیا مشیت ہے اس کی، میں نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، لیکن ہمیں انشاءاللہ اس کا اجر آخرت میں ملے گا، ہمارا اس بات پر یقین ہے اور ایمان ہے۔ احساس پیلسٹائن اپیل کے تحت 2021 کے حوالے سے میں بتاتا چلوں آپ کو، بہت مختصر سا ایک وہ ہے کہ فوڈ پارسلز فار 3 فیملیز، جو فوڈ پارسلز بنائے گئے ہیں 3 فیملیز کے لیے، وہ بہت نامینل ریٹ میں رکھے گئے ہیں تاکہ آپ بھی اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یعنی کہ گریٹ برٹن پاؤنڈ 150 پاؤنڈز اور $200 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اگر آپ لوگ ہیں، اور ڈالر میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو $200 میں، اور پاؤنڈ کی صورت میں کرنا چاہتے ہیں تو 150 پاؤنڈز میں آپ 3 خاندانوں کو، 3 فیملیز کو فوڈ پارسل جو ہے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے، پینے کے پانی کے مسائل تو اچھے بھلے ملکوں میں ہیں، تو وہ تو ایک ایسا علاقہ بن گیا فلسطین، ایک ایسا ملک جہاں پر بمباری ہو رہی ہے، جہاں پر لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ذرائع ابلاغ کی عمارتوں کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو پھر وہاں کیا رہ جائے گا۔ تو ایسی صورتحال میں ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے 6 فیملیز کے لیے اگر آپ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو 500 پاؤنڈز اور $700 کی صورت میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ میں منتظر ہوں آپ کی کالز کا، آپ کے ڈونیشن کا، اور آن لائن آپ کی کالز لی جائیں گی، آن لائن آپ کے ڈونیشن لیے جائیں گے۔ وہ تمام نمبرز آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین پر۔ تیسری کیٹیگری جو ہے لائف سیونگ میڈیکیشنز کے حوالے سے ہے، وہ ہے 1000 گریٹ برٹن پاؤنڈز، 1000 پاؤنڈز آپ دے سکتے ہیں میڈیکیشن کے لیے، اور 1500 $US کی صورت میں آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے مدد کر سکتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی۔ اور یہ وہ مسلمان بہن بھائی نہیں ہے کہ جو بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور بڑی لگژریس لائف گزار رہے ہیں، بہت اچھے انداز میں رہ رہے ہیں، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ان کی مدد کریں۔ ہرگز نہیں، آپ یقین کریں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں، آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں، گزشتہ 2 سال، ابھی تو جنگ بندی کا اعلان ہوا ہے، لیکن آپ 2 جمعرات سے لے کر گزشتہ ہفتے اور گزشتہ 10 دن کے آپ رپورٹس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اچھے حال میں رکھا ہے، کتنے اچھے حال میں آپ گھر میں اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، تحفظ بھی آپ کو حاصل ہے، اپنے مذہبی رسومات بھی آپ ادا کر رہے ہیں، عید الفطر بھی اس دوران آئی۔ یہ سارے معاملات کے باوجود آپ دیکھیں ان فلسطینی مسلمانوں کو کہ وہ صرف مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے جب جمعے کی نماز ہوئی ہے، تو جمعے کی نماز ابھی لاسٹ فرائیڈے جو تھا، اس پر کس قدر ان لوگوں نے اپنی دینی حمیت کا اور اس مسجد اقصیٰ سے محبت کا اظہار کیا کہ جوق در جوق لوگ اس وقت مسجد اقصیٰ کی طرف چلتے ہوئے نظر آئے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، عالم اسلام کو استحکام عطا فرمائے اور عالم اسلام کو غلبہ عطا فرمائے، چونکہ یہود و نصارہ سے ہمیشہ سے یہ بات خطرہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو نقصان، پیغمبر اسلام کے زمانے سے ہی یہ رہا ہے کہ نقصان پہنچانے کا ایک سلسلہ
جاری و ساری رہا ہے، لیکن ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفوی سے شرار بو لہا بیست، چراغ مصطفوی سے شرار بو لہا بیست۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے کہا، لیکن آج کے زمانے پہ بھی اگر ہم دیکھیں اور اس کو منطبق کریں تو بالکل واضح بات نظر آتی ہے کہ چراغ مصطفوی سے شرار بو لہا بیست جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے آمادہ ہے ہر وقت، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ تمام تر نامساعد حالات کے باوجود بھی دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے، الحمدللہ، چونکہ یہی وہ اسلام ہے کہ جس کے لیے فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ تو آج یہ میں نے ابتدائی جو کلمات آپ کی خدمت میں پیش کیے صرف وضاحت کرنے کے لیے اور ڈسکرائب کرنے کے لیے آج کس وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور ایسے نہیں بیٹھے، ہمیں آپ کی کالز چاہیے، آپ کے ڈونیشن چاہیے، تاکہ احساس جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کر رہا ہے کام، اس میں آپ دست و بازو بنیں اور اچھے طریقے سے آپ اس میں شامل ہوں، تاکہ اس موقع پر اگر آپ کی نیکی ان مسلمان بہن بھائیوں کے کم وہ اپیل کر رہے ہیں، وہ پکار رہے ہیں آپ کو، آپ نے دیکھا اور آپ نے سنا ہوگا، وہ عربی میں کہتے ہیں، اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، جو ہماری کانوں میں ہماری سماعتوں میں الفاظ آتے ہیں وہ یہی الفاظ آتے ہیں کہ مسلمانوں ہماری مدد کرو۔ تو آپ جس حیثیت سے مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، جس طور پر آپ اس نیک کام میں آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس وقت آپ سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ آپ ڈونیشنز کے ذریعے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں جو فلسطینی مسلمان ہیں۔ حقیقتاً وہ لوگ وہ اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے لیے ادا کرنا چاہیے، تحفظ کے لیے ادا کرنا چاہیے، مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے۔ اہل اسلام جس طرح اس وقت فلسطین کی طرف دیکھ رہے ہیں، فلسطینی مسلمان قابل تعریف ہیں، لائق تحسین ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں فلسطینی مسلمانوں کو کہ جو اس وقت اس قدر نامساعد حالات کے باوجود بھی پورے پرعزم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی دینی حمیت کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ کوئی فرار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، بلکہ سب اپنی جگہ پر اپنے اپنے محاذ پر موجود نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی نعمان خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف نوجوان سناخہ محمد وقاص قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور وقاص قادری چونکہ موجود ہیں تو حمد رب جلیل سے ہم آغاز کریں گے، لیکن مجھے آپ کے ٹیلی فون کالز کا انتظار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں اور آپ کو دیکھ کر بہت سے لوگ موٹیویٹ ہو جائیں، بہت سے لوگوں کو ترغیب ملے کہ بھائی یہ تو مسلمانوں کے لیے، فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ آپ جا تو نہیں رہے نا، آپ وہاں سفر تو نہیں کر رہے، آپ کو تو اجازت نہیں مل رہی، لیکن آپ مالی طور پر تو ڈونیشنز کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم حاضر ہیں کہ جو ممکن ہو مدد آپ ضرور کریں فلسطینی مسلمانوں کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ ٹیلی تھون اور آنے والے کل اور اس کے بعد جو ہونے والی یہ جو آپ کی خدمت میں اپیل ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ اور اس وقت میں مخاطب ان لوگوں سے جو امریکہ میں رہنے والے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان سے کہ آپ خدا را اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں کہ جو فلسطینی مسلمان ہیں اس وقت انتہائی شدید حالات کا شکار ہیں۔ حمد رب جلیل پیش کریں گے محمد وقاص قادری۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد
ہیں غم تجھ سے فریاد کرتے ہیں غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قصوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے قصوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے دور ہو جائے ہر ایک غم مولا میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جگہ مولا تیرے قبضے میں ہے دو جگہ تو ہی رکھتا سب کا بھرم سلطان سب کی صدا تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھے کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں چولی میری بھر جاتی ہے میرے مولا کرم ہو کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں حمد بھی اور کرم کی اپیل بھی ہم بھی آپ سے اپیل کر رہے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے لیکن یہ کرم کی اپیل تھی کرم کی التجا تھی اور کرم کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ درخواست تھی التجا تھی مناجات تھی دعا تھی اور کی اس لیے گئی کہ کرم تو ہر وقت درکار ہے چاہے امن ہو چاہے نقص امن کے حالات ہوں کرم تو درکار ہے کرم ہی مقصود ہے کرم ہی مطلوب ہے کیونکہ کرم نہ ہو تو پھر ہماری وہ حالت ہو کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ سے بیان بھی نہیں ہو سکتی لیکن یہ اس کا کرم ہی ہے کہ اس نے ہمیں عافیت کے ساتھ ہمیں یہاں بیٹھنے کا اور آپ سے بات کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے
کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی، فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آپ سے اپیل کر سکیں۔ میں ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے مفتی صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ جو پہلے تو اپیل پہ ہم بعد میں بات کریں گے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو خلیجی ممالک ہیں ان میں فلسطین کی جو سچویشن آپ کو نظر آتی ہے، ظاہر ہے پوری ملت اسلامیہ کا اگر آپ جائزہ لیں 56 کنٹریز ہیں، اس میں جو فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے، فلسطین کا جو محل وقوع ہے، جغرافیائی جو اس کا جو نقشہ ہے، اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک دفعہ پھر موقع عنایت کیا کہ ہم لوگوں کے درد اور دکھ کو بانٹنے کی کوشش کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس طرف توجہ دلائیں، ان کی توجہ اس طرف مبذول کرائیں کہ کس طریقے سے فلسطین کے اندر ہمارے بہن بھائی گردش ایام کے اندر ہیں، اتنی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے کر بھی آزماتا ہے اور ان سے لے کر بھی آزماتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہر وقت صبر و شکر اپنی زبان پر جاری و ساری رکھیں۔ جہاں تک یہ تعلق آپ کے سوال کا کہ فلسطین کی جغرافی کیا حیثیت ہے، تو یہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ وہ ارض مقدس ہے جہاں پر پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو بڑی تعداد کے اندر مبعوث فرمایا، اور یہ ایسی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں کلام پاک کے اندر جا بجا ذکر آیا۔ جو پہلی آیت کریمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی پڑھی تھی۔ پروردگار نے بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ تو دو مقام کا ذکر آ گیا۔ اچھا مفتی صاحب، اگر آپ اجازت دیتے کالر کو شامل کرتے پھر انشاءاللہ آپ کنٹینیو کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کیسے ہیں آپ؟ جی خیریت سے بھائی؟ جناب جی الحمدللہ، میرا نام محمد ایوب ہے، میں فلاڈیلفیا پینسلوانیا سے بات کر رہا ہوں۔ جناب ایوب بھائی خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، بڑی عنایت، بڑا کرم آپ نے یاد کیا۔ یہ کھولا تھا آپ کا بڑی محبت، ٹیلی فون آپ کا دیکھ رہا تھا، بڑی محبت۔ تو ابھی میں نے ویسے احساس فاؤنڈیشن کی اس پہ ویب سائٹ پہ جا کے میں نے $200 تو ابھی میں کر دی ہے۔ بڑی عنایت، بڑی عنایت۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ توفیق ہے میری، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ سے اور جو علماء بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دعا کریں میرے لیے کہ اللہ اور دے۔ آمین آمین انشاءاللہ اور دوں گا میں۔ ایوب بھائی بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے، آپ کے اہل خاندان کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، اور آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ $200 نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد نہ جانے کتنے اجر و ثواب کا موجب ہوگا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل کو حل فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت اور ایمان عطا فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو ایک بار پھر آپ سے اپیل کریں گے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور ہم پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب ملت اسلامیہ کو نہ صرف متحد ہو جانا چاہیے بلکہ متحد ہو کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو ممکنہ طور پر مدد ہو سکتی ہے، اور اس وقت سب سے بہتر مدد یہ ہے کہ ہم مالی طور پر ڈونیشن کر کے احساس کے پلیٹ فارم سے انہیں خوراک پہنچائیں، انہیں پانی کے حوالے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائف سیونگ میڈیکیشن ہے اس کے حوالے سے ان کو سہولت پہنچائیں، اور یہ کر سکتے ہیں، آپ بالکل آرام سے کر سکتے ہیں۔ ابھی ایوب صاحب ہمارے ساتھ تھے وقفے سے قبل، انہوں نے بھی یہی سی عزم کا اظہار کیا، اسی جذبے کا کہ میں نے دے تو دیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور وقفے سے قبل سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جو آیہ مبارکہ مفتی صاحب بیان فرما رہے تھے، اور اس کی یقیناً اس کا ترجمہ اور تفسیر جو تھی وہ نہیں شامل کر سکے تھے ہم، اور اس میں جو موجود پیغام ہے مسجد اقصی بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ مفتی صاحب مکمل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار نے قرآن پاک 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر اس بات کا ذکر کیا، اور جو دو مقدس مقامات پروردگار نے اس کے اندر بیان کیے، مسجد حرام اور مسجد اقصی۔ اب یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار نے صرف انہی دو مقامات کو مختص کیوں کیا، تو اس کی ایک لاجیکل ریزن یوں بھی سمجھ آتی ہے کہ جس وقت پروردگار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا سفر کرایا تو اس وقت کرۂ ارض پر دو ہی عظیم مقام تھے، ایک مسجد حرام اور دوسرا مسجد اقصی۔ تو پروردگار نے یہ ان دونوں مقامات کو اپنی اس پیاری کتاب کے اندر، اس آیت کے اندر جمع کیا۔
ایک بات. دوسری بات یہ دونوں ایسے عظیم مقام ہیں جو کہ قبلہ ہیں. واہ. بیت المقدس بھی قبلہ اور بیت اللہ شریف بھی قبلہ. اس وجہ سے بھی ان کو پروردگار نے جمع کیا. اور تیسری بات یہ کہ تینوں وہ عظیم ترین مقام ہیں کہ جن کے آس پاس برکتیں ہیں. اور جب مسجد اقصیٰ کی بات ہوتی ہے تو اس آیہ کے ہی اینڈ کے اندر پروردگار بیان کرتا ہے الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مقام جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب وہاں برکتوں سے مراد کیا؟ ایک پوائنٹ تو یہ کہ وہاں پہ پروردگار نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کی ایک بڑی چین کو وہاں پہ نازل کیا. بڑے تسلسل سے انبیاء کرام کو وہاں پر پروردگار نے مبعوث کیا. اور وہاں پر اس مسجد کے آس پاس اور اس کے قریب کے پورے ریجن کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کے مسکن بھی ہیں اور مدفن بھی ہیں. ان کے مقامات جہاں پر وہ رہتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے مزار مقدس بھی وہاں پر ہیں. اور اسی طریقے سے جو آپ نے سوال کیا کہ اس کے محل وقوع کیا ہے، تو دیکھا جائے جب پیلسٹائن کا جغرافی چیک کیا جائے تو وہاں پر 4 اسلامک اسٹیٹ کی بارڈرز ملتے ہیں. سب سے قریب آپ دیکھیں تو جارڈن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو آپ کا ایجپٹ، آپ کا سیریا اور ایک آپ کا لبنان. یہ 4 وہ اسلامک خلیجی ممالک ہیں یا وہ عرب کنٹریز ہیں جن کے بارڈر پیلسٹائن سے ملتے ہیں، میچ کرتے ہیں یا اس کے قریب قریب ہیں. اور پیلسٹائن ایسی جگہ کہ جہاں پر گرینری بھی بہت ہے، اس وجہ سے بھی اس کی اہمیت ہے. اور وہ مقام مقدس جو بیت اللہ شریف مکہ پاک میں، بیت المقدس پیلسٹائن کے اندر، اور مسجد اقصیٰ ایک عظیم مقام جس کی ایک یونانیمس اور یونیورسلٹی پاپولیرٹی ہے پوری امت کے درمیان کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہ چکا ہے. تو جب قبلہ اول رہ چکا ہے تو مسلمانوں کی اٹیچمنٹ وہاں پہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے بیت اللہ شریف سے ہے. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ پاک سے مدینہ المنورہ ہجرت کی تو وہاں بھی اراؤنڈ 16 to 18 منتھ تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. تو یہ اس کی اہمیت اور دکھاتی ہے کہ نہ صرف سابقہ انبیاء کی نظر میں اس کا مقام تھا بلکہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت اور اس کی افادیت کو بیان کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ کی، بیت المقدس کی اپنی حدیث مبارکہ کے اندر بھی بہت تعریف بیان کی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا کہ 3 مساجد کی طرف سفر باندھنا اس نیت سے کہ وہاں پہ اجر و ثواب زیادہ ہو تو یہ تمہارے لیے عبادت ہے. عبادت کا درجہ. وہ کون سی 3 مسجد؟ پہلی مسجد مسجد حرام، دوسری مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس. تو یہ ایک امپورٹنس امت کو دکھائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی امپورٹنس ہے. اور یہ وہ مقام جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اس کام کو حضور نے وہاں پر اپنی آمد کا تذکرہ پروردگار نے معراج کی شکل میں بیان کیا، اور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین وہاں پہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی. اور اس سے بھی اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضور اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. تو وہ کوئی عظیم مقام تو ہوگا جہاں پروردگار نے سارے نبیوں کو جمع کر دیا. اس سے بھی اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اور بیت المقدس و پیلسٹائن جغرافیکلی بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور وہاں پہ گرینری بھی بہت ہے. اور رب تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ اس کی اہمیت کا ذکر کیا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. سورہ انبیاء میں ذکر کیا. یہاں پہ پروردگار نے بیان کیا کہ ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف جہاں پر ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اور وہی برکت کا وعد پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کے اندر ذکر کیا. تو اس کا مطلب کوئی اہمیت تو ہے اس جگہ کی کہ رب تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ برکت کا وعد بھی استعمال کر رہا ہے. تو وہ برکت کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وہاں پہ تشریف آوری ہوئی، اور وہ مقام جہاں پر حضور سرور کون خاتم النبی نے امامت کی اور تمام انبیاء نے ان کے پیچھے نماز ادا کی. تو پروردگار نے ایک عظیم مقام عطا کیا مسجد اقصیٰ کو، بیت المقدس کو. اسی وجہ سے پیلسٹائن کے جو مسلمان ہیں وہ ہمارے لیے اتنی ہی اہمیت کے حامل ہیں جتنے مسلمان اور دیگر ممالک میں رہتے ہیں. اور وہاں پر جو ظلم اور بربریت ہوا رمضان کے لاسٹ ویک کے اندر، نماز تراویح کے اندر، اس کے بعد جمعۃ الوداع کے اندر، اور پھر ایون عید کے دن میں اور عید کے بعد تک یہ چلتا رہا. تو یہ ایک اپیلنگ پوزیشن تھی. سیز فائر کا اعلان بھی ہوا، سیز فائر کا اعلان ہوا، اور سیز فائر کے اعلان ہونے کے باوجود جب جمعہ ادا کیا گیا تو جمعے کی نماز میں بھی مزاحمت کی گئی اور نمازیوں کو زد و کوب کیا گیا، تکلیف پہنچائی گئی، روکا گیا. بہر صورت یہ اس کے لیے ہم اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے، اسلام کو غلبہ عطا فرمائے. کیا فرمائے گا اس حوالے سے؟ یہ حدیث مبارکہ جو ہے کہ امت مسلمہ جو ہے کہ جسد واحد ہے، اس کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے.
میں چاہتا ہوں یہاں پر آج کے اس دور میں اور عہد حاضر میں جو صورتحال فلسطین کے حوالے سے غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، امت مسلمہ کے دیگر افراد کو کس طرح سے مطلب بیدار ہونا چاہیے، یا کس طرح سے اپنی اپیئرنس شو کرنی چاہیے؟ پروردگار نے اس بات کو اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا سورہ حجرات کے اندر، انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور بھائی کی ڈیفینیشن اگر کی جائے تو ایک طریقے سے فیملی ممبر، جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، رہن سہن آپ کا ہوتا ہے. اور گھر کے اندر اگر کسی فرد کی طبیعت خراب ہو یا کوئی ٹینشن میں ہو تو پوری فیملی ٹینشن کے اندر آ جاتی ہے. تو پروردگار نے یہی بات اس آیت کے ذریعے امت کو سمجھایا، اور یہی بات حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے ذریعے بتایا کہ پوری امت کا جسد الواحد، کہ ایک جسم کی مانند ہے. اور پھر جب محبت کا رشتہ بیان کیا سرور کونین نے تو بتایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو کچھ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس کا مطلب میں اپنے لیے امن بھی پسند کرتا ہوں، میں اپنے لیے سکون بھی پسند کرتا ہوں، میں اپنی لگژری لائف بھی پسند کرتا ہوں، ہر چیز کا اطمینان مجھے چاہیے. تو کیوں نہ میں یہ ساری چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی کروں جو اس وقت آزمائش کے مراحل سے گزار رہا ہے. اور فلسطین کے مسلمان کا نہ سونے کا پتہ نہ جاگنے کا پتہ، ہر وقت وہ بیچارہ آزمائش کے اندر ہے. تو اب بحیثیت امت ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو یہاں پر ایک بات میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ہمیں جہاد کی ٹائپس کی طرف دیکھنا چاہیے. کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد صرف یہی ہے کہ بیٹل فیلڈ کے اندر آ جائیں اور آرمز کے ساتھ فائٹ کریں، اس کو قتال بھی کہتے ہیں، حرب بھی کہتے ہیں، جہاد بھی، سیف بھی کہتے ہیں. لیکن پروردگار کے حبیب سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی کچھ ڈفرینٹ ٹائپس بتائی ہیں. اور وہ ٹائپس کا مطلب کیا تھا کہ ہر اسٹیٹس کا بندہ اپنے کانسیپٹ کے مطابق، اپنے سرکمسٹانسز کے مطابق، اپنے پیراڈائم کے مطابق وہ کام کر سکے. ایک سب سے افضل جہاد بن نفس، کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، وہ 24/7 ہر مسلمان کے ساتھ ہے کہ اپنے آپ کو ہر برائی سے بچائے، خیالات سے جس کو وہ اپنے سے دور کر سکتا ہے بری باتوں کو، اور رب کے قریب ہونے کی کوشش کرے. دوسرا جہاد بالسیف، جو کہ پیلسٹائن کے لوگ، کشمیر کے مسلمان، افغانستان کے اندر، میانمار کے اندر، لیبیا میں، فلسطین میں، اور آپ کے شام کے اندر، یمن کے اندر، یہاں پر مسلمان ابھی اس حالت کے اندر ہے تو جہاد بالسیف کے اندر جو اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالمال، جس کو فائنینشیل جہاد یا اکنامیکل جہاد بھی کہتے ہیں. تو جس وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بہن بھائی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اگر فزیکل جہاد نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ فائنینشیل جہاد تو کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. تو فائنینشیل جہاد کے لیے کوئی پلیٹ فارم تو چاہیے جہاں پر ان کا اعتماد ہو، ان کو یقین ہو کہ ہماری جو رقم دی جا رہی ہے وہ صحیح طریقے سے لگے. تو یہ پلیٹ فارم سجا کر ہمیں احساس ٹیلیتھون نے دیا. صحیح فرمایا آپ نے. اصل میں بنیادی ہمارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ سے اپیل کریں، اور ظاہر ہے پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل جو ہے یہ اسی لیے منعقد کی گئی ہے تاکہ آپ کو موٹیویٹ کیا جائے، جو ہمارے امریکہ میں رہنے والے، دیگر ممالک میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے تمام اہل اسلام کو دعوت دی جا رہی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی طور پر دعا تو کرتے ہی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن مالی مدد کے تحت آپ جو ان کو فوڈ سپلائی کریں گے، جو آپ کو ڈرنکنگ واٹر آپ ان کو سپلائی کریں گے، جو آپ ان کو جو ہے میڈیکیشن کے حوالے سے، لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے آپ ان کو سہولت فراہم کریں گے، تو یہ بھی بہت بڑی، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اس کی برانچز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف بیٹل کی طرف دیکھتے ہیں، جنگی صورتحال کی طرف دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آیا دیگر حوالوں کے ساتھ کتنی مدد کی جا سکتی ہے. تو جتنی پرتعیش زندگی اہل عرب اور ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں گزاری جا رہی ہے، اگر وہ اس حوالے سے بیدار ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی کمی رہ نہیں جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ہم اس بات کے لیے ارادہ کریں اور ارادہ کر کے اپنے ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ کی کالز کا مجھے انتظار ہے. میں آپ کو پورا فارمیٹ بتا چکا ہوں، جس طریقے سے آپ نے جو ہے اس میں حصہ لینا ہے، چاہے وہ فوڈز کے حوالے سے، ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے، لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے بتا چکا ہوں. میں دوبارہ دہرا دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کی کالز آئیں اور آ بھی رہی ہیں، آن لائن آپ کے ڈونیشن آ بھی رہے ہیں، اس کے لیے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. احساس نے اس بات کا احساس بیدار کیا ہے کہ دیکھیں ہمیں اس وقت چین کی نیند نہیں سونا بلکہ بیداری کے ساتھ سونا ہے، تاکہ ہم ایسا نہ ہو کہ خواب غفلت میں رہ جائیں اور دشمن اور جو یہود و نصارہ جو ہے مسلمانوں پر تشدد کرتے رہیں اور ان کو زد و کوب کرتے رہیں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو. تو
تو ہم الحمدللہ ایک ملت اسلامیہ ہونے کے طور پر ان کا ساتھ دینے کے لیے یہاں موجود ہیں اور ان کو سہولت فراہم کرنے کے لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ڈونیشن دیں تاکہ ان کی مدد کی جائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے محمد وقاص قادری. رئیس بھائی سید مہدی حسن حیرت الہبادی صاحب کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتا ہوں. تمہیں ہو دونوں عالم میں سہارا یا رسول اللہ. تم ہی ہو یا رسول اللہ. نظر آتا نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ. نظر رسول اللہ. نظر آتا نہیں کوئی ہمارا یا رسول اللہ. اور بچا لیجیے طلعت سے یا رسول اللہ. بچا لیجیے مجھے سے تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ. تمہارا یا رسول اللہ. اور پھنسی ہے کشتی امت کی بوئے میں خواب غفلت کے پھنسی ہے کشتی امت کی بوئے میں خواب غفلت کے نگاہ لطف ہو جائے خدا را یا رسول اللہ. نگاہ لطف ہو جائے خدا را یا
رسول اللہ مدد آقا کے سب اقوام عالم ہیں بزد سے پرے مدد آقا کے سب اقوام عالم ہیں بزد سے پہ مٹا دے نام دنیا سے ہمارا یا رسول اللہ مٹا دے نام دنیا سے ہمارا یا رسول اللہ الہی خاک طیبہ چشم غیرت کا بنے سرما الہی خاک طیبہ چشم غیرت کا بنے سرما الہی خاک طیبہ چشم غیرت کا بنے سرما میری قسمت کا ہو روشن ستارہ یا رسول اللہ میری قسمت کا ہو روشن ستارہ یا رسول اللہ تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ ناظرین محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی گئی اور میں بتاتا چلوں ایک بار پھر اعادے کے لیے احساس پیلسٹائن اپیل 2021 کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ جو اعداد و شمار آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں اور اسکرین پر بھی آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں فوڈ پارسلز جو ہے فار 3 فیملیز 150 پاؤنڈز اور $200 کی صورت میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ڈرنکنگ واٹر فار 6 فیملیز کے لیے آپ 500 پاؤنڈز اینڈ $700 کی صورت میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ لائف سیونگ میڈیکیشن کے حوالے سے 1000 گریٹ برٹن پاؤنڈز اور $1500 کی صورت میں آپ ڈونیشن کر سکتے ہیں۔ دعائیں بھی کریں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، غزہ کے بے یار و مددگار بہن بھائیوں کے لیے، ان مظلوم مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جن پر مسلط کی گئی یہ تمام چیزیں اور ماہ رمضان المبارک کو اس کو یعنی کہ منتخب کیا گیا کہ ماہ رمضان ہو، آخری عشرہ ہو، جب مسلمان عبادت کے معاملات میں عروج پر نظر آتے ہیں، چونکہ آخری عشرہ جو ہوتا ہے
جہنم سے آزادی کے پروانے تقسیم ہونے کا عشرہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے، اور 5 تاقراتیں ہوتی ہیں آخری عشرے میں، ممکنہ شب قدر ہوتی ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور پورے رمضان کے تینوں عشروں میں سب سے زیادہ، اور وہ عشرہ کے جس میں نزول قرآن کی شب موجود ہے، لیلۃ القدر موجود ہے، اس عشرے میں مسلمانوں پر، فلسطین کے مسلمانوں پر، غزہ کے مسلمانوں پر یہ مظالم ڈھائے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا دنیا میں بھی ان کو باعث عبرت بنا دے، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ وہی معاملہ ہو کہ جو ظالموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، اس طرح جس طرح بدر میں 313 کی مدد فرمائی، اور 1000 کا کفار کا جو لشکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا دنیا کے سامنے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کے تحت، فرشتوں کے تحت، پہلے 3000 پھر 5000 یہ اعداد و شمار آتے ہیں کہ جو 2 ہجری میں غزوہ بدر ہے، اس میں اللہ نے اپنی مدد کے ذریعے مسلمانوں کو سرخرو فرمایا۔ اسی انداز میں آج یہ قلیل مسلمان جو غزہ میں مسلمان ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے۔ اچھا حضرت کیا کہیے گا، چونکہ ظاہر وقت بھی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے اس وقت؟ وہ لوگ خاص طور پر کہ جو مسلمان جو پاکستان میں دیکھنے والے ہیں وہ تو الحمدللہ احساس کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہوئے ہیں بالکل، لیکن جو دیگر ممالک میں مسلمان اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور جو ظاہر ہے سمندر پار ہمارے پاکستانی ہیں اور دیگر مسلم کمیونٹی ہے، ان کے لیے پیغام ہے کہ آیا آپ غزہ کے مسلمانوں کے لیے اس وقت آگے آئیں؟ کتنی ضرورت ہے اس وقت، چونکہ کل یہ وقت گزر جائے گا، امن ہو جائے گا، اور وہ بھی وقتی امن ہے، اس کے بعد جو ہونا ہے جو اتنے سالوں میں ہوتا ہوا آیا ہے وہ ظاہر ایک چیز ہے، لیکن ابھی جو موجودہ سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد اس وقت جو ضرورت ہے ان کو، ظاہر ان کی املاک کا نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا، اور اشیاء خورنوش کے حوالے سے ان کو بہت شدید تکلیف کا شکار ہیں وہ، تو اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ایک مسلمان کو کتنا بیدار رہنا چاہیے اس حوالے سے ان کی مدد کے لیے؟ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پوری امت کی ڈیفینیشن ایک جسم کے مانند فرمائی، اور بتایا کہ جسم کے کسی بھی عضو کے اندر تکلیف ہو، پورے جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو آج پوری امت کو بحیثیت جسم کے مانند ہی کھڑا ہونا ہے، اور ایسا سیسے پلائی دیوار بن کر کھڑا ہونا ہے تاکہ ہر قسم کے کفر کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں، جیسے ہمارے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا عمل رہا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جس طریقے سے جذبہ ایمانی کے ساتھ، آپ نے ابھی بدر کا ذکر کیا، بدر کے اندر لڑے، احد میں، احزاب میں، حنین میں، تبوک میں، جہاں جہاں رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا وہ چلے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اسباب کتنے ہیں، مال کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ پروردگار کی رحمت شامل حال ہے تو سب کچھ حل ہو جائے گا۔ یہی تو بدر کے اندر ہوا، اور اسی بات کو علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا کہ فضائے بدر پیدا کر۔ بس یہ مصرع اگر امت کو سمجھ آ جائے تو بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کر کے دکھاؤ پہلے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ربی، کہ آج بھی فرشتے تمہاری مدد کے لیے آ سکتے ہیں، لیکن پہلے اپنا رول تو پلے کر کے دکھاؤ، جو اسٹینڈ تم لے سکتے ہو پہلے وہ تو کر کے دکھاؤ۔ یہی تو سرور کونین نے کیا تھا کہ یا اللہ یہی کچھ مسلمان ہیں 313 کرۂ ارض پہ، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو کل تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، تو ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جس دین کی تبلیغ کے لیے تو نے مجھے منتخب کیا اس کے کام کو کرنے کے لیے مجھے توفیق عطا فرما۔ یہی تو پروردگار کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دعا کی مسجد عریش جہاں پر ہے بدر کے میدان، اور پروردگار کی طرف سے دیکھیں رحمت نازلی فرشتوں کی نظر۔ تو یہی تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم اپنے اون سے تو کرو، جہاں تم اسٹینڈ کرتے ہو وہ اسٹیپ تو لے کے دکھاؤ، پھر دیکھو مدد رب تعالیٰ کی طرف سے، اور ہر دفعہ آئی ہے اور آتی رہے گی، کیونکہ آپ جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو رب کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ اور پوری امت کو کیا کرنا ہے کہ ہر اسپیکٹ سے اپنے اپنے لیول کے مطابق دوسروں کی مدد کرنی ہے، جو قرآن کا ایک پورا رول بھی ہے، ایک اصول بھی ہے، پورا چیپٹر بھی ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو اگر آپ فزیکلی وہاں نہیں جا سکتے تو آپ اپنی مدد کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ اپنے مال کے ذریعے، اور وہ مال بھی کس صورت کے اندر جا رہا ہے کہ وہ یا تو ان کو کھانے پینے کی اشیاء میں جا رہا ہے یا پھر ان کی میڈیکیشن کے اندر جا رہا ہے، کیونکہ اتنے سارے مسلمان جو کہ انجرڈ ہو چکے ہیں اور کتنے سارے بے گھر ہو چکے ہیں کہ ان کو سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو پروردگار نے یہ بات اپنی پیاری کتاب کے اندر عنوان بنا کر پیش کی سورہ دہر کے اندر، وہ
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. واہ واہ، کتنی بڑی بات پروردگار نے بیان کی اپنے نیک بندوں کی صفت کے ساتھ کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو میری محبت کے اندر کھانا کھلاتے ہیں کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو. اسیر کہتے ہیں جو قیدی ہو، پرزنر. اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ وہاں پہ کتنے بچے یتیم ہو گئے، بالکل بالکل، کتنے لوگ مسکین بن گئے اور کتنے وہاں پہ اسیر ہو کتنی گئے، بیوائیں ہو گئی، کتنی بیوہ ہو گئے. تو کس طریقے سے آپ جوان دیکھیں بیٹے. پروردگار نے جو عنوان کتاب کے اندر ڈیسائیڈ کیا وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو غزہ کے اندر ہم چیک کر سکتے ہیں وہ کنڈیشن. تو اگر ان کو کھانا پہنچایا جائے گا تو اس آیت کی تفسیر بن رہی ہے. اور آگے کیا اللہ نے فرمایا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ ہم یہ جو کچھ کھلا رہے ہیں صرف رب کی رضا کے لیے، تم سے کوئی جزا اور شکر نہیں چاہیے، کیونکہ دینے والی ذات پروردگار کی ہے. اور کس کا مال آپ نے دیا؟ وہ مال جو رب تعالیٰ نے آپ کو دیا وہی آپ نے رب کی راہ کے اندر خرچ کیا. اور یہی تو ڈیفینیشن پروردگار نے اپنے نیک بندوں کے قرآن کی ابتدا کے اندر بیان کی کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر بیان کیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو خرچ کر کر وہ دراصل یہ جتانا چاہتے ہیں کہ پروردگار اس میں ہمارا کوئی حق نہیں، یہ تیری دی ہوئی امانت ہے، وہ تیرے بندوں تک ہی ہم نے پہنچا دی، ایک طریقے سے تجھ کو ہی لوٹا دی کہ تیری راہ میں خرچ کر دیا. بس ہماری طرف سے یہ دعا ہے کہ تو اس کو قبول فرما. تو وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ فائنینشیل جہاد کی اس وقت خاص ضرورت ہے، اور وہ بات جو ہم یہاں پلیٹ فارم پہ بیٹھ کر رہے ہیں یہ انٹلیکچوئل جہاد ہے. ہاں بالکل، تاکہ لوگ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہاں پہ کس طریقے سے ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات بتا رہے ہیں، بحیثیت امت ہمیں کیا کیا اسٹیپ لینے چاہیے، ایک انڈیویجول کو کیا اسٹیپ لینا چاہیے. سب سے آسان کام تو یہ ہے کہ ہر شخص نماز کی پابندی کرے، بہت اچھی بات. اور اس کے بعد دعاؤں کے اندر انہیں یاد رکھے، ان کے لیے نیک تمنائیں، نیک دعائیں کریں، اور ان کو ہر قسم کے آزمائش سے بچنے کی دعا کریں. آج آپ ان کے لیے دعا کریں گے، کل جب آپ کے اوپر آزمائش آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی زبانیں پیدا کر دے گا جو آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں گی. اور اسی بات کو آگے بڑھایا جائے کہ کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں وہاں پہنچ رہی ہیں تو ہم کھانے کے بعد 2 دعائیں پڑھا کرتے ہیں. اگر ان دعا کے اوپر دیکھ لیا جائے تو ہر انسان کو تسلی ہو جائے گی کہ اس کا مال کس طریقے سے رب کی راہ کے اندر خرچ ہوا اور کس طریقے سے مقبول ہو رہا ہے. بالکل، ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں اللہم اطعمنی واسقی من سقانی، کہ اللہ تو نے مجھے کھلایا، تو نے پلایا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یا اللہ جس نے مجھے کھلایا اسے کھلا، جس نے مجھے پلایا اسے پلا. تو میں تو نہیں جانتا کہ کس کا مال آیا اور کس پر جا کر لگا، لیکن کسی کی زبان سے اگر آپ کے لیے دعا نکلے تو وہ رب کی راہ میں ضرور مقبول ہوتی ہے. اور احادیث مبارکہ میں سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. آج فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر کا مسلمان مظلوم ہے، افغانستان میں، برما میں، یمن میں، شام میں، حلب کے اندر، چچینیا، بوسنیا مسلمان مظلوم ہیں. تو اگر ان کی کسی بھی صورت میں مدد کی جائے اور ان کی زبان سے یہ الفاظ ترتیب پائیں کہ اللہ جن کے ذریعے ہم تک یہ مال پہنچا تو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے، تو یقیناً پروردگار ہماری ضرور مدد کرے. یقیناً بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ ملت اسلامیہ جو ہے بیسیکلی ملت واحدہ ہے، اور اس کو پہنچنے والی تکلیف پوری امت کو پہنچتی ہے، چاہے اس کا اظہار کسی انداز میں ہو، مذمتی انداز میں ہو، یا مظاہروں کی صورت میں ہو، یا جو بھی ان کی مورلی سپورٹ ہے اس انداز میں وہ ہو رہی ہے. اور یہ بھی ایک اس کا ہی ایک انداز ہے کہ ان کی مدد کے لیے آپ سے اپیل کی جا رہی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، صرف اپیل کرنے کے لیے، درخواست کرنے کے لیے، اور اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ جو غزہ کے مسلمان ہیں اس وقت انتہائی مشکل کا شکار ہیں، اس وقت انتہائی ایسی کیفیت میں ہیں کہ جو ناقابل بیان ہے. آپ تصاویر دیکھیں، آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ ان کی پکار سنیں، آپ ان کا میسج دیکھیں، آپ کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے میسج ریکارڈ کر کے پوری امت مسلمہ کو دے رہے ہیں. تو یہ بھی غنیمت ہے کہ ہم آج رات کے اس پہر میں آپ سے مخاطب ہیں. آپ جہاں دیکھ رہے ہیں، جس ملک میں آپ ہیں، جو وقت ہے اس کا وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن پیغام ایک ہی ہے، التجا یہی ہے، اپیل یہی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں. چاہے وہ آپ فوڈ پارسلز کی صورت میں کریں، چاہے آپ ڈرنکنگ واٹر کی صورت میں کریں، چاہے آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے ذریعے کریں. یہ تینوں چیزیں جو ہیں انتہائی ضروری ہیں، بہت ضروری ہیں. فوڈز کی بھی ضرورت ہے انہیں، ڈرنکنگ واٹر کی ضرورت ہے انہیں، لائف سیونگ میڈیکیشن کی ضرورت ہے انہیں. یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ اگر ایک انسان کو صحیح وقت پر ایمرجنسی میں میسر آ جائیں تو پھر انسان اپنے معمولات زندگی میں شامل ہو سکتا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ چیزیں نہ پہنچ پائیں
تو وہ جو اس کے اندر چلتی ہوئی آخری سانسیں ہیں وہ اس کو بھی کنٹینیو نہیں رکھ سکتا. ظاہر ہے ایک چیز ہوتی ہے جب ہم ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں ایک مریض کو, ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں تو فوری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے, اور ہوتا ہے اسی لیے تاکہ وہ ریوائول ہو جائے, اس کا دوبارہ سے زندگی میں وہ واپس آ جائے. تو ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی, غزہ میں رہنے والے بوڑھے بچے مرد بزرگ جوان جتنے لوگ اس وقت متاثرہ ہیں ان تک ہم فوڈ پارسلز کی صورت میں, ڈرنکنگ واٹر کی صورت میں اور لائف سیونگ میڈیکیشن کی صورت میں وہ امداد پہنچائے جو اس وقت ان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آج بھی اپیل ہو رہی ہے, کل بھی ہوگی, یہ سلسلہ جاری رہے گا, چونکہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں میں ان کی تعداد پہنچتی ہے کہ جو متاثرہ افراد ہیں. تو ان متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے آپ سے ڈونیشن کی اپیل کی جا رہی ہے. کیا کہیے گا مفتی صاحب کہ اس وقت اب ہم نے جو اعداد و شمار بتائیں یہ کوئی ایسا فگر نہیں ہے 200 پاؤنڈز ہوں یا 150 پاؤنڈ ہو یا 700 US ڈالر ہوں, یہ تو بچے جب باہر نکلتے ہیں والدین بچوں کو لے کر نکلتے ہیں تو ویسے ہی ان کو بچوں کو تفریح تباہ کے لیے کچھ دلا دیتے ہیں. اگر یہ رقم اس نیت سے کہ ہم مسلمان بہن بھائیوں کی مدد اور اللہ کی رضامندی کے لیے کر رہے ہیں تو کتنا اجر و ثواب اس کا؟ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا حدیث مبارکہ کے اندر, نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ادھر ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی جو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ وہ نیت تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ضرور کرتا. اور یہ جو ہم نے فگر بتائیں $200 یا 150 پاؤنڈ, تو جس کی جو حیثیت ہے وہ اس حساب سے اپنے عمل کو کرے اور وہ رب کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا بنے. اور دو باتیں ہو سکتی ہیں, یا تو آپ چھپا کے خرچ کریں گے یا دکھا کے خرچ کریں گے, اور اسلام نے دونوں پہلو کو ڈسکس کیا ہے. اور وہ حدیث مبارکہ سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کی کہ کل بروز قیامت رب کے عرش کے سائے کے نیچے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے اس کے اندر ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے رب کی راہ کے اندر مال خرچ کیا اور اس طریقے سے خرچ کیا کہ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہوئی. تو اس کا مطلب وہ چھپا کے دے رہا ہے. تو اسلام نے یہ پہلو بھی ڈسکس کیا. اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر کوئی بتا کر دے رہا ہے, جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس فون کالز ہوتی ہیں کہ میں نے اتنے ڈونیٹ کیے ڈالرز یا اتنے پاؤنڈ ڈونیٹ کیے, تو کیا شریعت اس کی پرمیشن دیتی ہے یا نہیں؟ کہیں یہ دکھاوے میں تو نہیں آ جاتا؟ تو قرآن پاک کے اندر پروردگار نے بیان کیا ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون, کہ وہ لوگ جو رب کی راہ کے اندر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں, سرن کا مطلب چھپا کے, علانیتاً مطلب شو آف کر کے, یعنی دکھا کے لوگوں کو بتا کے, موٹیویشن کے لیے. تو رب نے آگے کیا بیان کیا کہ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. کیوں؟ کہ ان کی نیت صالح تھی اور ان کی نیت اصل تھی. اور اگر انہوں نے بتا کے خرچ کیا یا ادھر لائن پہ لے کے ہمیں بتا کے خرچ کیا کہ اتنے ڈالر ہم دے رہے ہیں یا اتنے پاؤنڈ دے رہے ہیں, تو دراصل انہوں نے دوسروں کو موٹیویٹ کیا. اور جب دوسروں کو موٹیویٹ کیا تو ان کے دیکھا دیکھ اور لوگوں نے بھی اگر خرچ کیا تو اس کا مطلب بارش کا پہلا قطرہ ان کے ذمہ آیا. اور ان کو دیکھ کر جتنے لوگوں نے اس راہ کو اختیار کیا ان کا ثواب بھی اس کے ذمہ آیا کہ اس نے نیکی کی طرف لوگوں کو راغب کرنے کا پہلا قدم اٹھایا. تو اسلام دونوں اسپیکٹ سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے, لیکن آپ کے دل کے اندر نیت خالص للہ ہونی چاہیے, رب تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے. تو آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے باعث برکت بھی بن سکتا ہے اور آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب بنے گا. تو اسلام دونوں اسپیکٹ سے آپ کو گائیڈ کرتا ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی کال کرتے میں ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں, تو اس وجہ سے میں نے یہ اس پوائنٹ کو بھی سامنے رکھا کہ دونوں اسپیکٹ سے دیکھ لیں. تو پتہ نہیں ریاکاری نہ ہو جائے, دکھاوا نہ ہو جائے, لوگ کہیں یار آپ نے $100 دیے اور آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ کے نام لیا جائے. اگر دیکھیں ریاکاری کا مسئلہ ہوتا تو پھر نماز بھی سب کو چھپ کے ادا کرنی چاہیے تھی. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ جماعت مرد مسجد میں جا کر ادا کرے, عورت گھر کے اندر ادا کرے. تو جب آپ نماز مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں, آپ کے فیملی ممبر ہوں یا دوسرے لوگوں دیکھتے تو ہیں, آپ کی نیت خالص ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے کھڑے میں ہیں, اس کی راہ میں سجدہ کر رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. لوگ کچھ بھی گمان کریں تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو پھر لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں یا پھر وہ چھپ کر عبادت کریں. اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کا دل دماغ ہر وقت رب کی راہ کے اندر لگا رہے, اس کی رضا کے لیے لگا رہے. اور آپ کے دل کو سکون کب آئے گا؟ ایک ہی بات جو پروردگار نے قرآن بیان کی
اللہ بذکر اللہ بے شک، تطمئن بے شک، القلوب، بے شک۔ کہ تمہارے دلوں کا چین اور سکون رب کے ذکر کے اندر ہے. اور ذکر سے مراد زبان سے ذکر کرنا بھی اور اپنے اعضاء سے بھی ذکر کرنا. اور اس طریقے سے جیسے عبادت کرتے ہیں نماز کی صورت میں یہ بھی ذکر ہے، تلاوت کلام پاک یہ بھی ذکر ہے، ذکر و اذکار بھی ذکر ہے. اسی طریقے سے نیکی کے وہ کام جو دوسروں کی بھلائی کا سبب بنے یہ بھی ذکر کے اندر آتا ہے. کہ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ کے اندر انسانیت کا میسیج دیا، اور کتنے اچھے طریقے سے حضور نے اس عنوان کو بیان کیا کہ خیر الناس من ینفع الناس. صرف ایک جملے میں پوری انسانیت کو، پوری بھلائی کو بیان کر دیا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہو. اور دیکھیں اسلام کی کیسی یونیورسلٹی ہے، کتنی پاپولیرٹی ہے اسلام کی کہ رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس کا ورڈ استعمال کیا ہے، مومنین مسلمین کا ورڈ استعمال نہیں کیا. ناس سے مراد لوگ، ابن آدم، اللہ کے بندے جو بھی ہیں، مسلم ہیں نان مسلم ہیں، اگر وہ پریشانی کے اندر ہیں اور رب نے تمہیں استطاعت دی ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی، تو وہ اسٹیپ تم اٹھاؤ اور رب اور اس کی رسول کی رضا کے لیے وہ کام کر گزرو تاکہ اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہو. واہ واہ، بہت اچھے انداز میں مفتی صاحب نے اس بات کو ظاہر فرمایا. لیکن لوگ سمجھتے ہی ہیں کہ جناب اگر ہم $100 دے دیں گے تو نہ جانے ہمارے لیے کہ سننے والے دیکھنے والے کیا کہیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ موٹیویشن ہوتی ہے. اور اس مرحلے پر میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ بارگاہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں بحیثیت ثناخواں پیش کروں. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. آپ بھی درود پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر سنوارا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روضے پہ بلایا کرتے ہیں. گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر
کشتی کو تیرایا کرتے ہیں سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں اے دولت عرفان کے منگتو اس در پہ چلو جس در پہ صدا دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ فرما دے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔ جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے دعائیں کریں۔ ہم نے حضور کی بارگاہ اقدس میں بھی اس بات کی گزارش پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت پر اللہ سے رحم کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کے جو امت وسط کہلاتی ہے، کنتم خیر امت کہلاتی ہے کہ یہ امت وہ ہے کہ جو خیر والی امت ہے، اخرجت للناس ہے کہ جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے خیر کے لیے، دعوت دینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیقات عطا فرمائے کہ ہم ڈونیشن کے ذریعے، اخلاقی مدد کے ذریعے غزہ کے مسلمان بہن بھائیوں کی آگے بڑھیں اور احساس کے اس پلیٹ فارم کو مضبوط کریں، تاکہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، آپ کے لیے انڈیویجولی ممکن نہیں ہے، اور کسی فرد کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہاں جائیں اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ الحمدللہ احساس کو یہ سمجھ لیں کہ ایک اتنی بڑی سہولت میسر ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو دنیا میں کہیں پر بھی انسانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے ادارہ پہنچتا ہے، ان لوگوں کی داد رسی کرتا ہے، جو ممکنہ مدد ہو ان کی کرتا ہے۔ تو آپ سے ایک بار پھر میں گزارش کروں گا کہ ہمارے جو فوڈ پارسلز ہیں
جو کہ 3 فیملیز کے لیے ہیں، ان کے لیے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ ڈرنکنگ واٹر جو ہے 6 فیملیز کے لیے، اس کے لیے بھی آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لائف سیونگ میڈیکیشن کے لیے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ازراہ عنایت آپ توجہ فرمائیں۔ جتنے مسلمان بہن بھائی مجھے دیکھ رہے ہیں، خاص کر امریکہ میں رہنے والے ویورز ہمارے، جو پورا رمضان ماشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے، اپنے لائیو کال کے ذریعے، اپنے سوالات کے ذریعے، اپنی دلچسپی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور بطور ویور آپ نے پورے طور پر اپنی جو ہے توجہ ہمارے ساتھ رکھی۔ میں ان سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ آپ ازراہ عنایت مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کریں، اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے آپ ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مفتی صاحب، آج ہم جب یہ اپیل کر رہے ہیں تو ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اب اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کہا جاتا ہے، آؤ نماز کی جانب، حی علی الفلاح کی اذان میں صدائیں ہوتی ہیں کہ آؤ فلاح کی جانب، لیکن فلاح پانے کے لیے کسی دعوت کی ضرورت تو نہیں۔ میں سمجھتا ہوں انسان کا اپنا جذبہ ہوتا ہے، اور فلاح کامیابی کو کہتے ہیں۔ فوز و فلاح جو ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے حصول، اللہ کی رضا کے حصول کا کیسا ذریعہ ہے یہ کہ اگر غزہ کے مسلمانوں کی اگر آج ہم مدد کریں گے تو اللہ کی رضا کا حصول کتنا ممکن ہوگا ہمارے اس عمل سے؟ رب تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کے بندے کام آئیں، کہ ہم سارے بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور پوری مخلوق رب تعالیٰ کا ایک کنبہ ہے۔ ہم سب رب تعالیٰ کے بندے ہیں، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنا احساس ہے دوسرے کے لیے۔ اور اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ورڈ اسلام کو دیکھیں کہ وہ ڈرائیو ہوا ہے ورڈ سلم سے، جس کا مطلب ہے امن، سکون، اطمینان، محبت، اخوت، ایثار، یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہی بات اسلام نے آپ کو قرآن کے اندر بھی بیان کی کہ وہ لوگ جو خود آزمائش میں ہوں، یعنی قسم پرسی میں گزار ہوں، لیکن جو کچھ ان کے پاس ہو وہ رب کے راہ میں خرچ کر دیں، تو وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کے اوپر وہ مال خرچ کر دیتے ہیں جس وقت وہ خود آزمائش میں ہوتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ ہر کیٹیگری کے اندر ہم کو ڈال کے چیک کرنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے کہ کتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے اور کتنا ہم ایک دوسرے کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جہاں بات مسلمانوں کی آتی ہے تو حضور سرور کونین نے بھی یہ بات بیان کی، اور پروردگار نے بھی قرآن میں اس کو بحیثیت امت بیان کیا۔ اور پوری امت کا جب ذکر آیا تو وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ امت وسط بنائیے، تمہیں ایک درمیانی امت بنائیے تاکہ تم لوگوں کے اوپر ان کے اعمال کی شہادت بھی دے سکو۔ اور جہاں بات آپ کی سپیریٹی کی آتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے کُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ، کہ یو آر دا بیسٹ نیشن، اخرجت للناس، کہ تمہیں بھیجا اس لیے گیا ہے کہ لوگوں کی طرف جاؤ، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، 3 باتیں بیان کی کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، اور ایک خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو۔ تو خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنا تو ہمارا فاؤنڈیشن ہے، یہ تو ہماری اصل ہے۔ اور بھلائی کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے کہ اسلام سارا کیا ہے، حضور نے حدیث کے اندر بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین النصیحہ، پورا اسلام سنسیئرٹی ہے۔ سنسیئرٹی ہے۔ پوچھا صحابہ نے کس طرح، قلنا لمن، قال للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، چاروں کیٹیگری کے اندر سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹ کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھی تمہارے لیے دی گئی نعمت سنسیئرٹی ہے، یہ رسول کی طرف سے تعلیمات دی گئی تمہارے لیے سنسیئرٹی، امت کے جو لیڈر ہیں مسلمین لیڈر یہ بھی تمہارے لیے سنسیئر طور پہ کام کریں، اور ایک عام انڈیویجول مسلمان بھی دوسرے کے لیے سنسیئرٹی کو شو کرے۔ تو اسلام کیا سکھانا چاہتا ہے؟ آپ کے اندر احساس ہو، آپ کے اندر جذبہ ہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہو، ایک دوسرے کا پیار ہو، محبت ہو، اخلاص ہو، اور دوسرے کے کام آنے کا آپ کے اندر ایک جذبہ اور ایثار ہونا چاہیے۔ یہی تو اسلام آپ کو سکھانا چاہتا ہے۔ اور جب امت کی پکار ہو، وہ کسی بھی کارنر سے دنیا کے ہو، تو ساری امت ایک زبان ہو کر کھڑی ہو جائے، جیسے کہ ہم نے کشمیر کے ٹائم پہ بھی دیکھا، تمام مسلمان جس سے جو ہو سکا انہوں نے پروٹیسٹ کیا، یہ جو کام کر سکتے تھے کیا۔ آج غزہ کے مسلمانوں پر یہ آزمائش آئی ہے تو پوری امت کو بحیثیت کھڑے ہو کر ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ اگر فزیکلی نہیں جا سکتے تو اگین ہم کہتے ہیں کہ آپ فائنینشلی جائیں، مورل سپورٹ کریں اور اسپریچولی سپورٹ کریں، کہ راتوں کو جاگ کر رب تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کریں کہ یا اللہ ان پہ جو آزمائش ہو رہی ہے ایسا نہ ہو کہ کل ہم اس آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، یا اللہ یہ آزمائش پوری امت سے رفع کر دے، پوری امت سے دور کر دے۔ اور یہ مسلمان بحیثیت امت کر رہے ہیں، اس لیے تو علامہ اقبال نے اس امت کی ڈیفینیشن کو بتایا تھا، اور اپنے اشعار کے ذریعے امت کی اہمیت اور فضیلت اور افادیت کو بھی بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ کتنی بڑی بات کہہ دی کہ ویسٹرن ورلڈ کو دیکھ کر اپنی ملت پہ قیاس نہ کرو۔ یہ ہے کیا؟
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی کہ جو ترکیب پروردگار نے اس امت کی ہے وہ کسی اور امت کی نہیں، اس لیے تو اس کو بیسٹ نیشن کا ٹائٹل دیا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ہر مشکل وقت میں مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مسلمان کی ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ قرآن میں بیان کیا کہ تم تو ایک دوسرے کے بھائی ہو، تو بھائی کبھی مصیبت کے اندر اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوڑتا، تو آج کیسا غزہ کے مسلمانوں کا ہاتھ دوسرے ممالک کے مسلمان چھوڑ دیں؟ اچھی بات ہمیں آج بھی کھڑا ہونا پڑے گا تاکہ مسلمان ایک امت کے طور پہ ابھریں اور بتا سکیں کہ اس دنیا میں کس طریقے سے رولنگ ہے، جو قرآن نے ٹائٹل دیا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ آپ ہی رولنگ پارٹی ہوں گے اگر تم سچے مسلمان ہو۔ تو ایک دفعہ پھر ہمیں اپنی سچائی کا، اپنی صداقت کا، دیانت کا، امانت کا ثبوت دینا پڑے گا، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی مدد جو کر سکتے ہیں جس ایسپیکٹ سے وہ کر کر دکھانی پڑے گی، ایک ہو کر، ایک زبان ہو کر، ایک جسم ہو کر بتانا پڑے گا، تاکہ قرآن و سنت کی بھی عملی تفسیر پوری دنیا کے سامنے پیش کر سکیں۔ بہت اچھی بات۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی، یہ حرم کی پاسبانی کا دیکھیں منظر کیسا کھینچا ہے علامہ اقبال نے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ اور علامہ اقبال نے جب مسجد اقصیٰ کے حوالے سے فرمایا تو مفکر اسلام ہے، مفکر پاکستان ہے، آپ فرماتے ہیں زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، زمانہ اب بھی نہیں جس کے سوز سے فارغ، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، میں جانتا ہوں وہ آتش تیرے وجود میں ہے، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے، فرنگ کی رگے جاں پنجائے یہود میں ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شاعری ظاہر ہے اپنی شعری انداز میں بھی۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی بہن جنہوں نے امریکہ سے کال کی، $700 آپ نے ڈونیٹ کیے، بہت شکر گزار ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے اہل خاندان کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، ہر بیماری سے، دکھ سے، تکلیف سے، پریشانی سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ ہم سے بات کر لیتی ہیں، لیکن ظاہر ہے بہت سارے کالرز جو ہیں وہ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی آواز کو بھی صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی، لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو دارین کی، دونوں جہانوں کی نیکیاں، بھلائیاں، خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں محمد وقاص قادری، اپنی عقیدتیں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ کب کا رسیوا مجھے اعمال میرے کر دیتے، میری قسمت کے ملا تجھ سا خطا پوش مجھے، حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے، حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے،
خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لابی تمہاری قلم آپ کا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لابی تمہاری قلم آپ کا ہے اور میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے وہ جو مجھ میں سے نکل جائے تو صفر ہو جاؤں عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے اور یہی کب سے احمد میری جستجو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے یہی کب سے احمد میری جستجو ہے یہی تو صدا سے میری آرزو ہے کہ میری روح نے کے لے اسی راستے پر جہاں پر بنا نقشے قدم آپ کا ہے میری روح ہونے کے لئے اسی راستے پر جہاں پر بنا نقشے قدم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی میں ککوی نہیں ہوں کرم آپ کا ماشاءاللہ محمد وقاص قادری بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کر رہے تھے اور پیلسٹائن ایمرجنسی اپیل 2021 کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور یہ وہ مظلوم خطہ ہے مسلمانوں کا کہ جو عرصہ دراز سے جس پر تسلط ہے اور جس کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا گیا ہے گاہے بگاہے مختلف عہد میں مختلف ادوار میں مختلف انداز میں لیکن سلام ہے ان غزہ کے مسلمانوں کو کہ جنہوں نے ہر قسم کے نامساعد حالات کے باوجود
اپنی دینی حمیت کا بھی مظاہرہ کیا، اپنے سچے پکے مسلمان ہونے کا بھی مظاہرہ کیا، عبادت کا جو شغف ہے ان کا وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے، دین کے ساتھ جو ان کی رغبت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایسے موقع پر کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو اور مقابل کے سامنے، مخالف کے سامنے، دشمن کے پاس بہت کچھ ہو، اس کے باوجود بھی یہ جذبہ جو ہے قابل تعریف ہے۔ ہم جب تاریخ میں پڑھتے ہیں تو بہت کچھ ہمیں ظاہر ہے ملتا ہے پڑھنے کے لیے کہ مسلمانوں کا یہ جذبہ تھا، جذبہ جہاد تھا، مسلمانوں کا دفاعی انداز یہ تھا۔ اس طریقے سے وہ آج خواتین جو ہے پتھر لے کر ظاہر ہاتھ میں بیٹھی ہوئی ہیں، نوجوان پتھر لے کر ہاتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہ جانے کب ہمیں اپنے دفاع کا موقع میسر آ جائے۔ تو اس حوالے سے جب ایسی صورتحال ہو تو پھر تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ سب آخر میں چاہوں گا چند لائنوں میں پیغام دے دیجئے ہمارے ناظرین کو کہ اس وقت جو ضرورت ہے امت مسلمہ کو، اور آپ کی بیداری کے لیے میں چاہتا ہوں کچھ پیغام۔ پوری امت کو ایک جان اور ایک زبان ہو کر کھڑا ہونا ہے، اور یہی پیغام اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ہم اپنی عبادات کے اندر نوافل کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کریں، ذکر کلام پاک کے بعد تلاوت کلام پاک، اور نماز کے بعد دعا کریں یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فائنینشیل سپورٹ کر سکتے ہیں جس مد میں بھی وہ سپورٹ کی جائے تاکہ ہم ان تک ان کی ضروریات زندگی پہنچانے کے قابل ہوں۔ آج وہ بے گھر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے مال سے ان کے لیے شیلٹر بن جائے، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مال سے ان تک خوراک خورد و نوش پہنچ جائے۔ جو انجرڈ ہیں ہو سکتا ہے آپ کے مال کو میڈیکیشن کے اندر لگایا جائے اور ان کی انجری کو دور کرنے میں آپ معاون و مددگار ثابت ہوں۔ تو کسی بھی صورت سے، کسی بھی اسپیکٹ سے، کسی بھی پیرائی سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اپنے قدم کو آگے بڑھائیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں ساری زندگی اوپر والا ہاتھ دے، مطلب اپنی راہ میں خرچ کرنے والا ہاتھ دے، کیونکہ سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، کہ دینے والا ہاتھ ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہر وقت رب کی راہ کے اندر اپنے ہاتھ کو پھیلائے رکھیں، اس کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو وہی عروج، وہی کمال، وہی مرتبہ عطا فرما جو سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی، قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے دور میں تھی۔ آج پھر مسلمانوں کے اوپر کڑا وقت ہے، یا اللہ بدر میں بھی کڑا وقت تھا، یا اللہ تبوک میں بھی وقت تھا، لیکن تو نے وہاں بھی مدد فرمائی۔ بے شک تیری مدد ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے میں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امت پر ایک دفعہ پھر کرم فرما تاکہ تمام مسلمان یک زبان اور یک جان ہو جائیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ بہت شکریہ آپ کو سب تشریف آوری کا، وقاص صاحب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کوئی شخص جو ہے زمین پر، سڑک پر گرا ہوا ہو، خون بہہ رہا ہو اور مدد کے لیے نظروں سے اپنی دیکھ رہا ہو، کوئی اس کے قریب نہ آ رہا ہو، اور اگر کوئی ان میں سے دیکھنے والوں میں سے کوئی قریب آ جائے اور اس کی مدد کے لیے پہنچ جائے تو اس کی آنکھوں میں جو خوشی ہوتی ہے، اس کے لبوں پر جو دعائیں ہوتی ہیں، اس کو آپ بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کی سچائی کو بیان کر سکتے ہیں، نہ اس کے اخلاص کو۔ اسی طرح، بالکل اسی طرح یہ جو ہمارے غزہ کے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اسی طرح لہو لہان ہیں، وہ بھی اسی طرح قسم پرسی کی حالت میں ہیں، وہ بھی اسی طرح بھوک پیاس کا شکار ہیں، وہ بھی اسی طرح آپ کی لائف سیونگ میڈیکیشن کے جو ہیں وہ محتاج ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے امان میں رکھا ہے ان کے لیے بھی امان فرمائے اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے، بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے، ان کو ان کے جذبوں میں مزید اخلاص عطا فرمائے اور انہیں استقامت عطا فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یکجا فرمائے، متحد ہو کر بیت المقدس کی حفاظت کے اور اس کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو یکجا فرمائے۔ اور یہ تمام جتنے ڈونیشنز آ رہے ہیں، آج جو آئے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام ڈونیشن جتنے ڈونرز ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دیا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔